اور ماں باپ کو دیکھیے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے، اونچے خاندان کی بھی چاہیے، 4 کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ عارف نام کا کتا آپ کو مل جائے، دوڑا دوڑا کر مارے، سماجی بہشکار کرے، اس کا سماج سے نکال کر باہر پھینکے، ٹرکوں میں جہیز بھی بھر کے لاتی ہے، ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے۔ تم نے ایک ناقدرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسے لالچی انسان کے لیے تم نے انمول زندگی قربان کر دی۔ عائشہ عارف کا ویڈیو آپ دیکھیے، بہت پیارا ویڈیو ہے، لیکن لاسٹ میں جب وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت بھی ملے گی، وہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، میں ہی سو گئی داستان کہتے کہتے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت، بہت پیاری سی، نام ہے عائشہ عارف۔ اس کی ویڈیو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے، بالکل یہ تو نہیں لگتا کہ وہ خودکشی کرنے والی ہے، اپنی اس نعمت کو، اپنی اس زندگی کو وہ ختم کرنے والی ہے۔ بہت پیاری مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ نام عائشہ عارف، خودکشی کرتی ہے گجرات میں، سابرمتی ندی میں کود کر وہ اپنی جان ختم کر دیتی ہے۔ عائشہ عارف کا ویڈیو آپ دیکھیے، بہت پیارا ویڈیو ہے، لیکن لاسٹ میں جب وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت بھی ملے گی، وہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر دل ڈوبنے لگتا ہے کہ نہیں عائشہ مت جاؤ، تم نے ایک ناقدرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسے لالچی انسان کے لیے تم نے انمول زندگی قربان کر دی۔ عائشہ تم تو ملت کی امانت تھی، تمہارا نام کتنا خوبصورت تھا عائشہ، تم نے اس لالچی کے لیے زندگی قربان کر دی۔ ہمارے اسلام میں نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اپنا لیا، اور آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ جب لڑکے نام کی مخلوق کی منڈی سجانے لڑکے کے والدین مارکیٹ میں اترتے ہیں تو ان کا ریٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی ایجوکیٹڈ ہو، لڑکی امیر ہو، لڑکی کا خاندان ایسا ہو جو مسلسل لگاتار ہماری 7 پشتوں کو بھرتا رہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم اپنی بیوی کے ڈبل بیڈ پر بیٹھ کر اس کو دیکھتے ہو، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو۔ ارے جو نوجوان اپنی کمائی کا بیڈ نہیں خرید سکتا، وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹھ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا، تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا۔ ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیڈ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو، بیوی کے رحم و کرم پر بیٹھ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں، نہیں ہیں آپ ملت کے علمدار۔ ایسے ہوتے ہیں نوجوان، یہ ایک لعنت ہے جہیز جو آپ کو کھا رہی ہے۔ اور ماں باپ کو دیکھیے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے، خوبصورت بھی چاہیے، امیر بھی چاہیے، اونچے خاندان کی بھی چاہیے، 4 کوالٹی ایک لڑکی میں ڈھونڈ کے لاتے ہیں، جاب کرواتے ہیں، اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہے، ٹرکوں میں جہیز بھی بھر کے لاتی ہے، ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہے۔ نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں، نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں۔ شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں، ٹیٹوا بیوی کا دبایا جاتا ہے، جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے۔ اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہیز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے۔
یہ سماج ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, خدا ہم سے ناراض ہو گیا, بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا, پردھان منتری ہم سے ناراض ہو گیا, چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا. کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے, ہمارا خدا ناراض ہو گیا, کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا, ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا, ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے, مومن کامل بناتا ہے. نہیں کہتا میرا کلام پاک, میرا کلام پاک کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو, کیا کرتے تھے صحابہ اکرام؟ اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہی کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا تھا. کیا حکم ہے اسلام میں عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, نکاح کے لیے, کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو, اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکاح کر دیجئے. کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ 20-20 لاکھ کے ہوٹل کریے, کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے, ساری زندگی عیدی, بقرعیدی, تہواری, چچک, یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے. کہاں کہتا ہے کلام پاک؟ یہ تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے. پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت, ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں, ساسوں کے نام پہ, نندوں کے نام پہ. ہلو السلام علیکم. آپ دیکھیے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے. اوکھلا میں آئے دن لڑکیاں جلتی ہیں, مرتی ہیں, آئے دن جلتی مرتی ہیں. جلانے والے کون ہوتی ہے؟ وہی ماں جو ساس ہوتی ہے, وہی عورت جو نند ہوتی ہے, وہی دیورانیاں, وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہے. یہ کون سا مذہب ہے ہمارا؟ ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی, یہ تعلیم تھی ہماری. تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں, کون سی طرف اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں, کون سی طرف اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے, اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو, صاحب حیثیت ہو, لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود آپ نے ان لوگوں کو منہ لگایا کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر کے, آپ نے سادگی چھوڑ دی, آپ نے شو آف چن لیا, آپ نے منڈیاں سجائیں, 20-20 ہزار 20-20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, ویڈیوگرافی ہوتی ہے, اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا, کیونکہ سب کا جو اسٹینڈر ہوتا ہے, اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا, وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی, دلہن بن کر آئے گی, ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی, ان کو بھر بھر کے لا کے جہیز دے گی, کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی, کبھی بقرعیدی کے نام پہ لائے گی, بچہ وہ پیدا کرے گی, چھچک گھر سے آئے گا. کون سا اسلام کہتا ہے یہ عورت ہے؟ یعنی یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں جو تمہیں فری میں ملتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے, اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے, اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے, اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی. 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے, ہاں میں نے قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, ہاں میں نے قبول کیا, اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا, کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا. کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے, تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے, تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے, اور اگر ورکنگ ہو تو جاب بھی کرتی ہے, اور پھر بھی تم سے جوتے پڑتی ہے. وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں, لفظوں کے جوتے پڑتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے, تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جاب کر لے. یعنی وہ عورت جو کما کر لا رہی ہے اس پہ بھی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی, تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ وہ
वो पैसा शौहर लेता है, उसके बच्चे लेते हैं, ससुराल वाले लेते हैं। एक औरत तेरी जिम्मेदारी अदा करती है, ऑफिस भी देखती है, घर भी देखती है, लोगों को भी देखती है, और फिर भी कहते हैं कि नहीं तू एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। कौन सा समाज है ये? कौन से लोग हो तुम? तुम्हें तरस नहीं आता इस औरत पे? अरे सिन पे नाजुक कहता है मेरा खुदा औरत को, मेरे रसूल औरत को, कि नाजुक होती है औरत। तुम क्या करते हो? क्या करते हो उसके साथ कि इसको मशीन समझ लेते हो? ये गुलाम बन जाती है, सुबह शाम तुम्हारे घर वालों की खिदमत करती है, रात को तुम्हारी खिदमत करती है, अपने बच्चों की खिदमत करती है, जॉब भी करती है, घर भी देखती है, और उसके बावजूद वो सारी जिंदगी जलील होती है। क्यों? क्या ये मेरा इस्लाम था? क्या ये मेरे इस्लाम की तालीमात थी? क्या आयशा आरिफ ने सही करा? कौन जिम्मेदार है आयशा आरिफ का? उसका शौहर से ज्यादा तुम जिम्मेदार हो, ये समाज जिम्मेदार है। जिसने आरिफ की नाक में नकेल नहीं डाली, कितनी मजबूर होगी वो आयशा जो मुस्कुराते हुए खुदकुशी कर गई। वो हंस रही थी, वो इसलिए नहीं हंस रही थी, वो तुम्हारे पे हंस रही थी, लेकिन तुमने बहुत जल्दी कर दी आयशा। और तमाम लोग जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आयशा के लिए आवाज उठाए। अगर वो आरिफ नाम का कुत्ता आपको मिल जाए, दौड़ा दौड़ा कर मारे, समाजी बहिष्कार करे उसका, समाज से निकाल कर बाहर फेंके, और मुकदमा चलाए मेरी आयशा के कत्ल का उसके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहती और आयशा इस तरह का कदम उठाए, अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को इस तरह कुर्बान कर दे।